ہمارے ویکسینیشن سینٹرز اس وقت بہادر آباد پہ اور نارتھ ناظم آباد میں سخی حسن پر ایک بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے سب سے پہلے یہ این جی او ہے جس نے موبائل ویکسینیشن کا کام کیا۔ آپ یہ وین دیکھ رہے ہیں، یہ جگہ جگہ شہر میں جا رہی ہے، اور بھی بہت سارے سینٹرز ہیں جہاں پر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آج ہم یہاں ناز پلازا پہ موجود ہیں، اور یہاں پر ہمارے نوید صاحب، ان کی ٹیم، محمود حامد صاحب جو صدر ہیں ہمارے جو تاجر اسمال ٹریڈرز کے، تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ ان کی سرپرستی میں، ان کی محنت کے ساتھ یہ آج سینٹر بنا ہے، اور انشاءاللہ ایک بڑی تعداد میں یہاں کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ الخدمت نے ہمیشہ آگے بڑھ کر کام کیا ہے اس کورونا کی پوری وبا میں۔ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، راشن کی تقسیم اور اسپرے کی پوری کیمپین ابھی ہم نے کے ایم سی کے ساتھ مل کر کی ہے، اور یہ خود اس بات کا اظہار ہے کہ جماعت اسلامی اس پر یقین رکھتی ہے کہ لوگوں کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ حکومتوں کا کام ہے، ریاست کا کام ہے کہ صفائی کرے، اسپرے کرے، ڈس انفیکٹ کرے، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے۔ اب لاک ڈاؤن میں یہاں پر ایک تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس پوری شہر میں۔ اب اس میں آپ بتائیں کہ ٹھیک ہے، سرکاری ملازم کو جو تنخواہ آ جاتی ہے، پرائیویٹ ملازمین کیا کریں، ڈیلی ویجر کیا کریں، تاجر کیا کریں، نقصان جو ہو رہا ہے اس کا کیا علاج ہے؟ بغیر کچھ سوچے سمجھے یہ لاک ڈاؤن لگا دیے جاتے ہیں، کسی خاص مدت میں یہ ختم ہو جائے گا، پھر لگا دیا جائے گا، اور جبکہ پرسنٹیج وہی کی وہی ہے۔ تو یار یہ سب کام اس طرح سے کیے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں عوام کے اندر بھی تقسیم پیدا ہو جاتی ہے، اور لوگ بھی کوئی فرقہ وارانہ طریقے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، کوئی زبانی اور لسانی بنیادوں پہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں علاقے میں لگ رہا ہے، فلاں علاقے میں نہیں لگ رہا، یہاں سختی ہے، یہاں نہیں ہے۔ تو یہ حکومت کا کام ہے کہ یہ عوام کو تو آپس میں لڑوا دیتے ہیں اور خود مزے کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان کا کوئی فرقہ ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مسلک ہوتا ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہوتی ہے، ایک ہی زبان ہے ان کی کہ مال بنائیں اور مال بنائیں۔ آج اس موقع پر میں یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج پرائم منسٹر صاحب غالباً تشریف لے آئے ہیں، اور وہ سال میں ایک آدھ دفعہ آتے ہیں، کراچی وزٹ کرتے ہیں، رات نہیں گزارتے کسی وجہ سے اور چلے جاتے ہیں، اور اس دوران میں وہ اپنی پارٹی کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہ اپنے من پسند اسٹیک ہولڈر جن کے کہتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور پھر کسی نئے پیکیج کا اعلان کر کے یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مارچ 2020 کو 2019 پہ جو پیکیج 162 ارب روپے کا انہوں نے اعلان کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اور گزشتہ سال ستمبر میں جو انہوں نے ستمبر 2-3 ستمبر کو غالباً انہوں نے 1100 ارب روپے کے پیکیج کا اعلان کیا تھا، وہ K4 منصوبے پہ کتنا کام ہوا؟ جو وفاق کے تحت کیے جانے والے کام ہیں، گرین لائن، آپ دیکھ لیں اس وقت کیا صورت، 3 سال ان کی حکومت کو ہو گئے، شہر کو یہ ایک گرین لائن مکمل نہیں کر سکے۔ جتنا کام ہو چکا تھا پچھلی حکومت میں 10% کام کا اضافہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اور پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم سندھ بھی فتح کر لیں گے۔ ارے بھائی، پہلے آپ یہ تو بتائیے کہ آپ نے کراچی کی گنتی کو کم کیوں کیا ہے؟ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مل کر 3 کروڑ سے کہیں زائد کی آبادی کے شہر کو 1.5 کروڑ نہ صرف یہ کہ منظور کیا بلکہ اپروو کر دیا، جس سے ہماری نمائندگی پہ ڈاکہ پڑ گیا اور جس سے ہمارے وسائل پہ ڈاکہ پڑ گیا۔ اس کا جواب عمران خان کو سب کو دینا پڑے گا۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی میں ملازمتوں میں زیادتی کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کراچی میں پیسے نہیں لگا رہی ہے۔ 95% ریونیو یہ شہر سندھ حکومت کو دیتا ہے، اور اس میں سے اس کا حصہ کتنے پرسنٹ ہے؟ 5-10% بھی وہ شہر کے اوپر نہیں لگاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو اپنے اس کنڈکٹ کو ختم کرنا ہوگا، قبضے کی سیاست ختم کی جائے۔ یہ آپس میں یہ جو پارٹیاں مل بانٹ کر کھاتی ہیں، لیکن جب پکڑ میں آتے ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کراچی کے لوگوں کو نہ وفاق کچھ دے رہا ہے، نہ صوبہ کچھ دے رہا ہے۔ 18ویں ترمیم یقیناً ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن اسی 18ویں ترمیم کے بغیر یہ گرین لائن تو چل رہی ہے نا، تو کیوں نہیں بن رہی ہے؟ منگو پیر روڈ کیوں نہیں بن رہی ہے؟ 18ویں ترمیم مسئلہ ہے تو مردم شماری کیوں غلط انہوں نے کر دی؟ کیوں کوٹا سسٹم لگا دیا؟ کیوں انہوں نے اس طرح سے جو ہے وہ کراچی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے؟ اس لیے دونوں ہی حکومتیں ذمہ دار ہیں، لیکن پیپلز پارٹی چونکہ 13 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسلسل نہ صرف یہ کراچی کو نظر انداز کر رہی ہے، بلکہ لوٹ مار اور کرپشن میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ملازمتوں میں بھی ہمارے نوجوانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔